امیر حمزہ سید خواجہ عبد المطلب سردار خانہ کعبہ کے بیٹے ہیں۔ عمر و عیار ان کا بچپن کا ساتھی اور رازدار دوست ہے۔ امیر حمزہ کے لشکر کا سالار ان کا بیٹا سعد بن قبا ہے۔ امیر حمزہ اپنی فوج کے ساتھ مسلسل ایک بہت بڑی وسیع ریاست کے مالک و بادشاہ زمرد شاہ باختری، جو کہ عرف عام میں لقا کہلاتا ہے، کے تعاقب میں ہیں۔ یہ جنگ ایک عرصے سے جاری ہے۔ میں ہوں سب سے بڑا بادشاہ، میں ہوں تم سب کا خدا۔ کیونکہ زمرد شاہ باختری نے اپنی وسیع ریاست اور طاقت کی بنیاد پر خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ شکر ہے خدا لقا نے مجھے معاف کیا اور مجھے اپنی خدائی میں قبول کیا۔ امیر حمزہ ملک در ملک مسلسل لقا کے تعاقب میں ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر زمرد شاہ باختری جھوٹی خدائی کا دعوے دار امیر حمزہ سے شکست کھانے کے بعد ایک سرزمین سے دوسری سرزمین میں فرار ہو جاتا ہے، لیکن وہ توبہ طائب ہونے کو تیار نہیں ہے۔ لقا کے ساتھ نوشیروان کا بیٹا فرخ زاد اور بختیار کا بیٹا بختیارک ہے۔ یہ دونوں خدائے لقا کے شیطان کہلاتے ہیں۔ آپ کو گلزار سلیمانی چلے جانا چاہیے۔ زمرد شاہ باختری مختلف ملکوں میں سے شکست کی ہزیمت اٹھاتا ہوا آخر کار اپنے مشیروں کی صلاح پر ملک کوہ عقیق گلزار سلیمانی آ پہنچا۔ یہاں کا بادشاہ ایک بہت بڑی فوج کا مالک تھا، اس میں بے شمار نامی گرامی پہلوان اور جنگجو شامل تھے۔ اس سلطنت کی سرحدیں طلسم ہوش روبا سے جا کر ملتی تھیں۔ طلسم ہوش روبا کا مالک و حاکم ساحروں کا سردار شہنشاہ افراسیاب تھا۔ سامری اور جمشید جیسے گراں قدر ساحروں کا سایہ اس کے سر پر تھا۔ جب زمرد شاہ باختری کا قافلہ کوہ عقیق کے قریب پہنچا تو ہرکاروں نے زمرد شاہ باختری جھوٹے خدا لقا کی آمد کی خبر بادشاہ سلیمان عنبری کو دی۔ سلیمان عنبری اپنے خدا لقا کی آمد پر خوشی سے جھوم اٹھا اور اپنے سرداروں اور امراء کو لے کر ایک عظیم الشان استقبال کرتے ہوئے لقا کو شہر سے لے آیا۔ شاہی دربار میں جواہرات جڑے تخت پر لقا کو بٹھایا گیا۔ تمام امراء اور وزراء نے لقا کو سجدہ کیا اور تعظیم دی۔ رقص و سرور کی محفل سجائی گئی۔ زمرد شاہ باختری کی خوب مدارت کی گئی۔ بادشاہ کے دو سپہ سالار تھے، ایک کا نام تھا منظور زاں کوہی اور دوسرے کا نام تھا ناظر زاں کوہی۔ یہ بادشاہ سلیمان عنبری کے بھانجے بھی تھے اور کئی لاکھ فوج ان کے ماتحت کام کیا کرتی تھی۔ ان دونوں نے لقا کو سجدہ کرتے ہوئے کہا، خداوند، ہم آپ کے سچے بندے ہیں اور جانثاری اور شجاعت میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کے لیے جان نچھاور کر دیں گے۔ ان دونوں شہسوروں کے یہ الفاظ سن کر لقا کی انا کو بڑی تسکین ملی۔ وہ اپنی گردن کو اکڑا کر بولا، میں اپنے بندوں کی اطاعت سے بہت خوش ہوں۔ میں تم دونوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔
سلیمان عنبری کے دربار میں عیش و عشرت کی محفل جمی تھی۔ ادھر امیر حمزہ اور صاحب قرآن کے لشکر جاسوس ہرکار مسلسل لقا کے تعاقب میں تھے اور مختلف شکلوں میں زمرد شاہ باختری کے لشکر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہتے تھے۔ زمرد شاہ باختری نے بلا سبب خدائی کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک وسیع و عریض ریاست کا اکیلا مالک و مختار رہ چکا تھا۔ لقا نے اپنا ایک طلسم بھی تیار کر رکھا تھا جسے طلسم ہزار شکل کہا جاتا تھا۔ اس جادو نگری میں عجیب عجیب جادوئی مظاہر تھے اور یہ اس قدر پیچیدہ اور اسرار میں ڈوبا ہوا طلسم تھا کہ اسے مختلف مراحل میں سر کرنا بالکل ناممکن تھا۔ زمرد شاہ باختری عرف لقا جد امجد سے ان علاقوں پر ایک علامتی خدا کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا۔ میں انسان نہیں ہوں، میں خدا کا ظہور ہوں۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا وہ خدا کا ظہور ہے اور کسی کو بھی جنت نواز سکتا ہے، اور اس کی ناراضی اور بے اعتنائی تم لوگوں کو جہنم میں بھیج سکتی ہے۔ امیر حمزہ نے جب عمر و عیار کی عیاریوں کی مدد سے طلسم ہزار شکل کو نیست و نابود کیا تو لقا کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اس شکست کے سبب زمرد شاہ باختری نے اپنے پجاریوں کو یہ بتایا کہ یہ بھی اس کی خدائی کا ہی ایک جلوہ ہے۔ جس طرح خدا چاند، سورج، ستارے بنا کر انہیں واپس نہیں لے سکتا ہے، اسی طرح خدائے لقا نے خواب غفلت میں امیر حمزہ کی ریاضتوں سے متاثر ہو کر اسے ضرورت سے زیادہ طاقتیں عطا کر دی ہیں۔ جس طرح شیطان مردود کو انسان کو بہکانے سے نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح لقا امیر حمزہ کو دی ہوئی لامحدود طاقت کو واپس نہیں لے سکتا۔ اب یہ اس کے بندوں کا امتحان ہے۔ کہ اس کے بندے اس آزمائش سے کیسے گزرتے ہیں، اور خدا لقا کی بندگی جاری رکھتے ہیں۔